بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے پڑھنے پر کیوں پابندی عائد کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا اور اس کتاب کے تحریر کروانے کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کروا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کتاب کا نام شمس المعارف ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے شخص کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے، اور البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں روحانی عمل اور جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے بے شمار عملیات اور وظائف درج ہیں۔ یہ روحانی عملیات پر مشتمل ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ دوستو، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کے تحریر ہونے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی بھی کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، پھر ایک نامعلوم شخص کی طرف سے اس کتاب میں بہت سارا رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مصنف کی جانب سے اس کتاب کے اندر ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جن کی مدد سے انسان بہت بڑے طاقتور جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو جنات اس کو پاگل کر دیتے یا اس کو قتل کر دیتے، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنی قید میں کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں سے ان عملیات کو نکال دیا گیا جن کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پھر کوئی بھی انسان ٹھیک طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر مرگی اور مجنون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ وہ مزید دولت کے حصول کے لیے اس میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر کے اور مالدار ہو جائے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا بیان ہے کہ جب بھی اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو سامنے ایک عجیب الخلقت مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی جسامت کی سیاہی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر چھائی نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ جب بھی اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی تو وہ ہر بار ناکام رہا۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستو، اس دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی، اور ہر دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت پر مامور تھے، کیونکہ اس کتاب میں کچھ ایسے عملیات تھے جس کی وجہ سے جنات انسانوں کی قید میں آ سکتے تھے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور اس کتاب کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اور پھر 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب اچانک منظر عام پر آ گئی، اور اس کتاب میں موجود بہت سارے مواد کے اندر رد و بدل کیا جا چکا تھا۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی شخص بغیر عملیات کے علم کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کتاب کے اندر ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
کیونکہ اب تک جس بھی انسان نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی انسان اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ مجنون یا پاگل ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا یا پڑھنا ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات میں اس شخص کا نام البانی بیان کیا گیا ہے، اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السئی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے ادن میں رہنے والا تھا، اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی ہے، اور اس شخص کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب بھی اس نے اس میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس کو ایسے عملیات کرنے سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا، اور اس شخص نے اپنے عملیات کو جاری رکھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں سے بچنے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور اس نے بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیطان اس پر حملہ نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی، اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا، لیکن یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں سے بچ نکلا اور قتل ہونے سے بھی بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ وہ حیرت انگیز طور پر اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے شیاطین نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ شخص ان جنات کے حملے سے بچ تو گیا، لیکن اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ اسے اپنے پہلے کی ساری زندگی کے واقعات بھول چکا تھا۔ بعض مصنفین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے لکھوایا ہے، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو کر مرے، اور اس طرح وہ جہنم کا مستحق ہو۔ پیارے دوستو، اسلام کے اندر جو بھی کالے علم کے عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور اس کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو جہنم کا حقدار بنائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو۔